بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکر ایڈوکیٹ لا فار یوتھ چینل کے ساتھ تو ابھی بات کرتے ہیں کہ جی جس طرح سے الیکشن جو ہے جس طرح قریب آ رہا ہے، ابھی تک بھی جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کے بارے میں کوئی اچھی اطلاعات نہیں ہیں۔ جس طرح سے چھاپے پولیس کے ریڈز اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی جگہ سے آ رہے ہیں کہ جی جس طرح سے چکوال سے جو ہے وہ ہیں کہ ان کے یونین کونسل لیول کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ وہاں کی جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں انہوں نے اپنا ویڈیو میسج بھی جاری کیا۔ اسی طرح آخر میں ہم دیکھیں گے کہ ایک اہم ترین جو ویڈیو پیغام ہے وہ بھی دوسرا جو ہے مختلف امیدواروں کی طرف سے اس کی شروعات کی گئی ہیں۔ ایک شروعات تو یہ کی گئی ہیں کہ شیر افضل مروت نے اور سلمان اکرم راجہ نے، اسی طرح یہ امپورٹنٹ ترین ہے اور اگر دیکھا جائے کہ یہ بہت ہی اہم اور پائے کے وکیل ہیں اور پی ٹی آئی سے منسلک ہوئے ہیں اور ان کو ضرورت کوئی نہیں تھی اس آگ کے دریا میں چھلانگ لگانے کی، لیکن انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ جس طرح عمران خان نے بھی پیغام دیا تھا کہ جب ظلم اور ناانصافی کا دور ہو تو پھر جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے، اور جو لوگ خاموش رہیں گے اس ظلم کا آخری درجہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں ظلم اور زیادتی ہوتے دیکھ رہے ہیں تو وہاں پہ سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل سے برا مانے، اور دل سے برا ماننے کا جیسے ابھی یہی طریقہ ہے کہ لوگ نکلیں اور 8 فروری کو جو یہ ظلم اور زیادتی کرنے والا نظام ہے اس کے خلاف ووٹ کریں۔ یعنی جس طرح سے 14 جماعتوں نے باہم صلاح مشورہ ہو کر اور بقول پی ٹی آئی بانی چیئرمین عمران خان انہوں نے اندرونی بیرونی سازشیں کا شکار ہو کر سازشیں کر کے اور انہوں نے ایک منتخب حکومت کو گرایا، اور پھر جو 14 ماہ میں ایک اجتماعی حکومت انہوں نے بنائی 14 پارٹیوں کی، اس میں جو مہنگائی کا اور دیگر آئین کا حلیہ بگاڑا اور عوام کے ساتھ اور ملک کے ساتھ ظلم و ستم کیا، اور پھر جو ایک کٹ پتلی ٹائپ نگران بنا کر ان سے آج تک بھی اپنے وہ ظلم و ستم کے مقاصد حل کرا رہے ہیں، اور دوسرا آئین کو اور بالکل پس پشت ڈال کے جو ایک کلیئر کٹ واضح آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے الیکشن نہ کرا کے، اس میں اس کے ایسے جو ایک سوچ ہے اس کے خلاف عوام کو چاہیے کہ وہ ووٹ کرے۔ تو امیدواروں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ قرآن پر حلف دیتے ہیں تاکہ یہ جو کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ جیت کر یہ کسی اور پارٹی میں، اب دیکھیں پیپلز پارٹی بھی امید لگائے بیٹھی ہے، خود ان کی حالت دیکھیں، مسلم لیگ نون نے 51 سیٹوں پر اپنے امیدواری کھڑے نہیں کیے، یہی حالت ان کا پنجاب میں کوئی سٹیک نہیں ہے، کے پی کے میں کوئی سٹیک نہیں ہے، باقی وہ کچھ چیزیں انہوں نے ایک مینج کیا ہوا ہے پورے سسٹم نے کہ اتنی سیٹیں فلاں کو دینی ہے، اتنی فلاں کو دینی ہے، اگر ایسا ہی انتخابات ہوئے تو اس سے کوئی سٹیبلٹی نہیں آنے لگی۔ اب دوسری طرف دیکھیں کہ انہوں نے ابھی ایک جو یورپی یونین کا ڈیلیگیشن آیا ہے اس سے پہلے وہاں پہ ایک بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، اور انہوں نے ایک پوری ڈاکومنٹری بنا کر وہاں ان کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ انٹرنیشنلی جو ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں یہ آبزرو کرتے ہیں، نہ صرف الیکشن والے دن بلکہ الیکشن سے پہلے بھی ان کا یہ آبزرو کرتے ہیں کہ کیا کون سے انتظامات کیے جا رہے ہیں اور ان میں کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا اچھائی ہوئی ہے، کیا برائی ہوئی ہے، کیا صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں، کیونکہ ہر ملک نے ایک انٹرنیشنلی کچھ ایم او یوز سائن کیے ہوتی ہیں اور ان کو ان کا پابند رہنا پڑتا ہے، جو بھی پیکٹ کیے ہوتے ہیں، معاہدے کیے ہوتے ہیں، ان کا پابند رہنا پڑتا ہے، اور اگر یہ صاف شفاف الیکشن نہ ہوئے تو جو انٹرنیشنلی ایک سپورٹ ہوتی ہے کسی ملک کی اس میں بھی دراڑ آ جاتی ہے۔ تو تمام اداروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو جتنے بھی ایک آپ نے پی ٹی آئی کو کریش کر دیا، عدالت نے ان کے خلاف ایک ایسا فیصلہ سب سے بڑی عدالت نے دے دیا جس سے کروڑوں لوگوں کے جو بنیادی حقوق سے وہ سلب ہو گئے۔ تو اس طرح سے جتنی بھی زیادتیاں ہوئی ہیں اداروں کو چاہیے کہ ان کو ریورٹ کریں، اور اب بھی ٹائم ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کا پورا سٹیٹس بحال کیا جائے، اس کو واپس کیا جائے، یہ فیک اور بنیادی بناوٹی جو فیبریکیٹڈ کیسز ہیں، مقدمات ہیں، ان کو واپس لیا جائے، جس طرح سے کہ جتنے بھی اب کیس چل رہے ہیں کسی سب کا ٹرائل جو ہے وہ جو ہو چکا ہے جیل میں وہ ٹرائل بھی ہائی کورٹ سے ریورٹ ہو گیا، کئی دفعہ ریورٹ ہو چکا ہے۔ سائفر کیس جج جو ہے بشیر صاحب وہ
دباؤ کے تحت انہوں نے معذرت کر لی ہے, انہوں نے چھٹیاں لے لی ہیں 2 مہینے کی. تو اس جو وٹنسز ہیں جن کو دباؤ کے تحت جن سے سٹیٹمنٹس لے گئی تھیں 161 کے اور 164 کے بیانات لے لیے گئے تھے, انہوں نے بھی آ کے اپنی جو گواہیاں ہیں ان میں جب ان کے سامنے قرآن پہ حلف کی بات آئی تو پھر ظاہر ان کو اپنی اصلی بات کرنی پڑی. تو اس طرح سے اب یہ عیاں ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے فیبریکیٹڈ تھا. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کس طرح سے حلف لیا ہے. آئیے ابھی ان کی چھوٹی سی ایک ویڈیو دیکھتے ہیں. یہ ایک افواہ پھیلائی جا رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں منتخب ہونے کے بعد وہ کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے کیونکہ ان کی حیثیت آزاد ممبر کی ہوگی. یہ بالکل سراسر غلط بات ہے. دیکھیے, جس کسی نے اپنے نامینیشن پیپر میں یہ کہا کہ وہ پی ٹی آئی کا ممبر ہے, پی ٹی آئی کا امیدوار ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ وہ منتخب ہو کر بھی پی ٹی آئی ہی کا امیدوار رہے گا, اس کی حیثیت آزاد نہیں ہوگی. اور اس کے لیے ہم عدالت میں بھی جائیں گے, عدالت سے یہ ہم فیصلہ بھی لیں گے. الیکشن کمیشن کا یہ کہنا کہ ہم آزاد ہیں بالکل غلط ہے. میں نے اپنے نامینیشن پیپر پہ لکھا ہے میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں. میں نے اپنا ٹکٹ جو پی ٹی آئی نے جاری کیا وہ آر او کے پاس جمع کرایا ہے. کس طرح کوئی مجھے آزاد کہہ سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ ہم سب امیدواروں کو آپ سب کے سامنے پیش ہو کر قرآن پاک پہ حلف لینا چاہیے کہ ہم عمران خان اور پی ٹی آئی کے وفادار نہیں. انشاءاللہ ہم کسی لالچ میں کسی خوف میں نہیں آئیں گے. منتخب ہونے کے بعد ایوان میں ہم پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہوں گے. اور اس بات کو دکھانے کے لیے, اس بات کا اعادہ کرنے کے لیے سب سے پہلے میں خود حلف لیتا ہوں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ حلف لیں اور ہر امیدوار سے یہ حلف لیں. انشاءاللہ. پیچھے ہو جائیں سر, نہیں ٹھیک ہے جی. میں قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے خدا تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے یہ عہد کرتا ہوں کہ منتخب ہونے کی صورت میں ہر حال میں پی ٹی آئی کا وفادار رہوں گا, عمران خان کا وفادار رہوں گا. پارلیمنٹ کے اندر میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا ممبر رہوں گا. میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ عمران خان اور پی ٹی آئی سے میں غداری کروں کسی اور طرف جاؤں. یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے, یہ میرا خدا تعالیٰ کی ذات کے سامنے وعدہ ہے. میں آپ سب کی مدد کا طلبگار ہوں.